ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت دور ملک میں ایک گھنا اور پر اسرار جنگل تھا۔ جنگل کے بیچ میں ایک جھیل تھی جس کے پانی میں چندنی چمکتی تھی۔ اسی جھیل کے کنارے ایک چھوٹا سا محل تھا جہاں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام نور الزامن تھا۔ شہزادی نور الزامن عام شہزادیوں جیسی نہیں تھی۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت بہادر اور سمجھدار بھی تھی۔ اسے جانوروں سے بات کرنا آتا تھا، پیڑوں کی زبان سمجھتی تھی اور جادوئی کتابیں پڑھتی تھی۔ لیکن ایک راز تھا، شہزادی اس محل میں قید تھی۔ ایک ظالم جادوگر نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ اگر وہ جنگل سے باہر جاتی تو سب کچھ مٹی میں بدل جاتا۔ دنیا کے دوسرے کونے میں ایک شہزادہ رہتا تھا جس کا نام شامیر تھا۔ وہ علم اور دانائی کی تلاش میں نکال پڑا تاکہ اپنی سلطنت میں امن لا سکے۔ ایک دن وہ سفر کرتے کرتے اسی جادوئی جنگل میں آ گیا۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی اسے عجیب سی فیلنگ ہوئی۔ پرندے کچھ کہنا چاہتے تھے، ہوا میں سرگوشیاں تھی اور پیڑ جیسے اسے کسی طرف بلا رہے تھے۔ شامیر نے اپنے دل کی بات سنی اور جھیل کی طرف چل پڑا۔ جب اس نے جھیل کے کنارے محل دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، اور جب اس کی ملاقات نور الزمن سے ہوئی تو دونوں کو لگا جیسے وہ ایک دوسرے کو کب سے جانتے ہوں۔ نور الزمن نے شامیر کو اپنی کہانی سنائی۔ شامیر نے وعدہ کیا کہ وہ اس جادو کو توڑ کر رہے گا۔ شہزادی نے بتایا کہ جادوگر کا نام زال طریق ہے، جو جنگل کے نارتھ میں ایک اندھیرے گھر میں رہتا ہے۔ اسے ہرانے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک چمکتی ہوئی پانی کی بوندوں، آگ سے نکلا ہوا لال پھول 3، سچائی کا آئینہ۔ یہ تینوں چیزیں جنگل کے مختلف اور خطرناک حصوں میں چھپی ہوئی تھے۔ شہزادہ شامیر اور شہزادی نے مل کر ان چیزوں کی تلاش شروع کی۔ راستے میں ان کا سامنا ہوئے درندوں، جادوئی مکڑیوں اور بھوتوں سے، مگر ہر دفعہ ان کی دوستی، ہمت اور عقل نے انہیں بچا لیا۔ آخری چیز تھی سچے کا آنا، جو صرف اسی کو نظر آتا تھا جو اپنے دل کا ہر راز مان لے۔ شامیر نے دل سے کہا کہ اسے نور الزامن سے محبت ہو گئی ہے، اور پھر آئینہ ظاہر ہو گیا۔ آخری مقابلہ تھا جادوگر زال طریق سے۔ وہ بہت طاقتور تھا، لیکن شہزادی اور شہزادے نے اپنی سچی دوستی اور جادو کی چیزوں سے اسے ہرا دیا۔ زال طریق راکھ بن گیا اور جادو کا توڑ ٹوٹ گیا۔ نور الزامن آزاد ہو گئی، جنگل میں روشنی پھیل گئی اور سب جانور خوشی سے نچنے لگے۔ اور شہزادی نور الزامن نے جھیل کے کنارے ایک نیا محل بنایا۔ وہاں محبت، دوستی اور علم کی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں نے مل کر ایک نئی سلطنت بنائی جو انصاف، علم اور حسن سلوک کی مثال بن گئی۔ اور وہ دونوں ہمیشہ خوشی سے رہنے لگے، اور جنگل کی ہواؤں میں آج بھی ان کی کہانی گونجتی ہے۔